بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کے لشکر میں سپاہیوں کا اجتماع کیسے ہوگا؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ سرکار کے لشکر والے دنیا کے گوشہ و کنار سے ان کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت کے سپاہی کس طرح قیام کریں گے اور پھر مکے میں کیسے جمع ہوں گے، اس سلسلے میں مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ بعض لوگ بستر پر سوئیں گے اور صبح امام کے حضور حاضر ہو جائیں گے، مطلب وہ اپنی خواب گاہوں سے باہر ہو جائیں گے، اور جن کا سفر کافی طولانی ہوگا وہ بہت ہی کم مدت میں بادلوں کے ذریعے حضرت کے پاس تشریف لائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت کو خروج و قیام کی اجازت دی جائے گی تو عبرانی زبان میں خدا کو پکاریں گے۔ اس وقت ان کے اصحاب، جن کی تعداد 313 ہے، بادلوں کی مانند پراگندہ ہو جائیں گے اور آمادہ ہو جائیں گے۔ یہی لوگ پرچمدار ہیں اور یہی لوگ اس فوج کے کمانڈر۔ بعض لوگ بستر پر غائب ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو مکہ میں پائیں گے۔ بعض لوگ دن میں بادل پر سوار دکھائی دیں گے۔ یہ لوگ اپنے نام، نسل اور شہرت سے پہچانے جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ جو لوگ بادلوں پر سواری کریں گے اور وہ لوگ جو رات کو بستر پر غائب اور صبح اپنے امام کے حضور مکہ میں ہوں گے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ 313 کے 313 دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں۔ یہ وہ نہیں جو ہمارے اس زمانے سے ہیں، یہ ہمارے پہلے زمانے سے موجود تمام ناصرین ہیں جو کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ وہ نامور شخصیات ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں دین خدا کی خدمت سر انجام دے چکے ہیں، جو عالی نسب ہیں اور جن کی شرافت اور جن کی عظمت خداوند عالم نے اس سے پہلے زمانے میں بھی ظاہر کر دی ہے۔ ان کی تعداد 313 ہے۔ عام طور پر غلط العمال یہ ہے کہ سرکار کی کل فوج ہی 313 ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اپنے اپنے زمانے کے شریف النفس لوگ تھے اور وہ سرکار کی خدمت میں دوبارہ زندہ کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں مفضل ابن عمر نے سرکار سے پوچھا کہ آپ پہ فدا ہو جاؤں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان کے لحاظ سے اتنے بلند ہیں اور اس مرتبے پر فائز ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو ابر کی مانند بلندی پر سوار ہوں گے، وہی لوگ غائب ہونے والوں میں سے ہیں جن کی شان میں یہ آیت کریمہ ہے کہ تم لوگ جہاں بھی ہوگے خداوند عالم تمہیں یکجا کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد ایک ایسا گروہ آئے گا، زمین ان کے قدموں تلے سمٹتی جائے گی اور دنیا اس کا استقبال کرے گی۔ فارس کے مرد و زن ان کی خدمت کریں گے، زمین پلک جھپکنے سے پہلے سمٹ جائے گی، اس طرح کہ اس میں سے ہر ایک شرق و غرب کی ایک آن میں سفر کرے گا۔ وہ لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔